سر کائنڈلی میرا جو 2 سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں ان کا تسلسل ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں بینک سے پیسے لوں اور وہ مجھے ایک ڈیفائن کرے پیریڈ آف ٹائم ٹو ریٹرن دیٹ منی اینڈ لیکن جو گاڑی میں خریدوں میں نے گاڑی لینی ہے اور اگر اس کی قیمت 10 لاکھ ہے بینک مجھ سے کہتا ہے کہ ان ریٹرن یو پے ایس 1300,000 13 لاکھ جمع کرائے جو 3 لاکھ ایڈیشنل میں ان کو جمع کراؤں گا بینک کو وہ میں نے ود ان دا پیریڈ آف ٹائم جو میرا ریٹرن کرنے کا ہے اس میں اگر ادا کر دوں تو وہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا اگر نہیں آئے گا تو پلیز ڈو لیٹ می نو. شور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یہ چینل ہمارا نیا چینل ہے. اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اور یہ کام اگر آپ کو پسند ہے یہ مشن شمع جو توحید کے ہم روشن کر رہے ہیں اس کو آپ اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کا سپورٹر آپ بن سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا سبسٹیوٹ چینل ہے پلیز یہاں اس کو دیکھ لیجئے. یہ پریزنٹیشن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جان کر میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہوگی کہ ہم کس مشن پر کام کر رہے ہیں اور کس طریقے کی شمع ہم روشن کرنا چاہتے ہیں. آج کا سوال جو بھائی جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہے اور قسطوں پر ہمیں بینک یا کوئی بھی کمپنی 15 لاکھ کی یا 13 لاکھ کی دیتی ہے ایسی صورت میں کیا قسطوں پر سامان لینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہاں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اسے بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ اسے سن لیں. ولید راشد السعیدان ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہاں گاڑی خریدی ہے جو کمپنی سے یہاں جیسے بھائی نے کہا ہے نا کہ میں اس کی جو انسٹالمنٹ ہے بغیر سود کے اضافے کے ان کو دے رہا ہوں ان کو پے کرتا ہوں. فہل ھذا جائز؟ کیا یہ جائز ہے درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. هذه المعاملة تسمى بمعاملة البيع بالتقسيط. ان معاملات کو شیخ سعید یہ فرما رہے ہیں کہ ان معاملات کو ولید بن راشد السعیدان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقسیط یا انسٹالمنٹ کے کیسز کہا جاتا ہے ان معاملوں کو عربی زبان میں. یہاں اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے لیکن انسٹالمنٹ پر تقسیط پر قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے. اس میں صحیح موقف یہی ہے. اس میں وہ شرائط جو شرائط اسلام میں لازم ہیں جو کہ آپ کو اور ہمیں کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے دیکھ لینی چاہیے. یہاں بنیادی طور پر یہ علماء کا موقف ہے کہ بینک ہو یا کوئی کمپنی ہو جس سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں وہ گاڑی یا وہ فرنیچر یا وہ گھر اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو دے سکے. اگر گاڑی بینک کی نہیں ہے تو وہ ان سے آپ خرید نہیں سکتے. یہاں یہ شرط ہے اس کو جائز قرار دینے میں. اگر گاڑی 10 لاکھ کی ہے اور وہ آپ کو 15 لاکھ کی بیچ رہے ہیں تو جائز ہے لیکن یہ گاڑی کی ملکیت بینک کی ہونی چاہیے. یہاں کسی بھی شخص کے پاس اگر تقسیط یا انسٹالمنٹ پر اس کی حرمت کی کوئی دلیل کسی کے پاس ہو تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل کسی کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیع ہے خرید و فروخت ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. یہاں جو اصل ہے
جب تک کہ دلیل نہ ہو، اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ تقسیط کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی کے پاس دلیل ہو، تو دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ يحرم البيوع بالتقسيط، جب تک کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس میں یہ نص موجود ہے کہ قسطوں پر جو چیزیں دی جائیں گی وہ حرام ہیں، تب تک کہ اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ فإذا كان المعرض أو تلك الوكالة قد تملكت السيارة التي تريدها تملكا كاملا، یہاں جو اہم بات ہے، اگر آپ کسی بھی کمپنی سے یا بینک سے خرید رہے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ اون کرنا چاہیے، کمپلیٹلی اس کی گاڑی ہو، بینک نے اس کو خریدا ہو، گھر کو خریدا ہو، تبھی تو آپ کو بیچ سکتا ہے۔ ثم أبرمت معك عقدا لبيعها على أن تسدد أقساطا، وہاں خریدنے کے بعد آپ کو وہ قسطوں پر دے رہا ہے، تب تو جائز ہے۔ وہ قسطوں پر دے رہا ہے، آپ کو چیز، گاڑی دے رہا ہے، بنگلہ دے رہا ہے، گھر دے رہا ہے یا فرنیچر دے رہا ہے، یہ سہولت آپ کو دے رہا ہے کہ آپ اس کی قیمت 3-4 سال میں ادا کر دیں۔ اس سہولت کے بدلے وہ جو آپ کو راحت دے رہا ہے اس میں اس نے اپنی قیمت کا اضافہ کر دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قيمتها كل شهر فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك، والله أعلم۔ واللہ اعلم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی اور دیگر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو آپ جس کمپنی سے لے رہے ہیں یا جس بینک سے آپ سامان خرید رہے ہیں، گاڑی، وہ اون کرتی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اون نہ کرتی ہو اور وہ چیز بیچ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال تجارت میں آسانیاں فرما دے اور اللہ رب العالمین حلال معاملات کو سمجھنے کی توفیق سے نواز دے، اور جو لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور انہیں بہتر گاڑی خریدنے کا اللہ تعالیٰ وسائل بھی آسانیاں، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں تاکہ وہ اچھی سواری رکھیں اور اچھے گھر رکھ سکیں۔ اور مسلمانوں کے لیے تو ایک بڑی بات ہے کہ اگر ان کے پاس گاڑیاں ہوں اور اچھے گھر ہوں تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے مالا مال فرما دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کشادہ گھر اور اچھی گاڑی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین کشادہ گھر اور اچھی گاڑیاں اور راحت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔